السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ایکو سسٹم ہم پڑھ چکے تھے۔ اب نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کمپوننٹس آف ایکو سسٹم۔ ایکو سسٹم کے کمپوننٹس جو ہے وہ اب ہم پڑھیں گے۔ تو ہمارے پاس ایکو سسٹم کے 2 کمپوننٹس ہیں، ایک ہے ایبایوٹک کمپوننٹ اور ایک ہے بایوٹک کمپوننٹ۔ ایبایوٹک کمپوننٹ میں جتنی بھی نان لیونگ ہے وہ سارے ایبایوٹک میں آ جاتے ہیں، جیسے کہ ٹیمپریچر، ایئر، واٹر، لائٹ اینڈ سوئل۔ اگر آپ لوگ دیکھیں نا تو جو لیونگ تھنگس ہے وہ ان نان لیونگ پر ڈیپینڈنٹ ہے، صحیح ہے نا، اس کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے۔ سیکنڈ ون ہے بایوٹک کمپوننٹ۔ بایوٹک کمپوننٹ میں سارے لیونگ کمپوننٹس آ جاتے ہیں، تو جتنی بھی سارے لیونگ کمپوننٹس ہیں وہ بایوٹک کمپوننٹس ہیں۔ اور بایوٹک کمپوننٹس کو فردر 3 گروپس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، جس میں ایک پروڈیوسرز، کنزیومر اینڈ ڈیکمپوزرز ہے۔ اب پروڈیوسر جو ہے یہ بایوٹک کمپوننٹ کا کون سا گروپ ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ تو پروڈیوسرز ان جانداروں کو کہتے ہیں جو اپنا کھانا خود بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پروڈیوسرز ان جانداروں کو کہتے ہیں جو اپنا کھانا خود بناتے ہیں۔ یہ ماحولیاتی نظام مطلب ایکو سسٹم کی بنیادی سطح ہوتے ہیں، اور جو خوراک کی سلسلہ ہوتا ہے مطلب فوڈ چین، ٹھیک ہے نا۔ فوڈ چین میں جو سب سے پہلے آتا ہے نا تو وہ پروڈیوسرز ہے، مطلب فوڈ چین کی شروعات یہی سے ہوتی ہے، پروڈیوسر سے ہوتی ہے۔ اب یہ پروڈیوسرز جو ہے یہ ان کو پروڈیوسرز کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ اپنی خوراک جو ہے وہ خود پریپیئر کرتے ہیں۔ تو یہ اپنی خوراک کیسے بناتے ہیں؟ تو فوٹوسنتھسس کے عمل کے ذریعے کھانا بناتے ہیں۔ اس عمل میں سورج کی روشنی، پانی، کاربن ڈائی آکسائڈ استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جن سے یہ غذا بناتی ہے، اور آکسیجن جو ہے وہ ریلیز ہوتی ہے، آکسیجن کو خارج کرتے ہیں۔ اب اس کے فردر اگر ہم دیکھیں تو نیکسٹ ہمارے پاس جو سیکنڈ ون بایوٹک کمپوننٹ کی جو گروپ ہے وہ ہے کنزیومر۔ تو کنزیومر کیا ہے ہمارے پاس؟ کنزیومر جو ہے، کنزیومر ہمارے پاس ایسے لیونگ تھنگس ہے جو اپنی خوراک جو ہے وہ دوسرے جانوروں یا پودوں سے حاصل کرتے ہیں۔ کنزیومرز جو ہے وہ اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتے، یہ دوسرے جانوروں اور پودوں پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں تو کنزیومر کی بھی مختلف اقسام ہے، جیسے کہ پرائمری کنزیومر، سیکنڈری کنزیومرز، ٹرشری کنزیومرز، اومنیورس بھی آ جاتا ہے اس میں۔ جو کنزیومرز ہیں نا، تو پرائمری کنزیومرز کون سے والے ہوتے ہیں؟ جنہیں ہم ہربیورس بھی کہتے ہیں، یہ سبزی خور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایسے جانور جو کہ صرف پودے کھاتے ہو وہ ہمارے پاس ہے پرائمری کنزیومرز، ٹھیک ہے نا۔ یہ پروڈیوسرز یعنی صرف پودوں کو کھاتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم دیکھیں گائے، بکری یا خرگوش وغیرہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ پرائمری کنزیومرز ہے۔ اس کے علاوہ سیکنڈری کنزیومر میں ہمارے پاس گوشت خور جو جانور ہے وہ آ جاتے ہیں۔ انہیں سیکنڈری کنزیومر کو کارنیورس بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پرائمری کنزیومرز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ان جانوروں کو کھاتے ہیں جو ہربیورس تھے، جو صرف پودوں کو کھاتے تھے۔ یہ سیکنڈری کنزیومرز تو ان پرائمری کنزیومرز کو کھاتے ہیں، جیسے کہ فار ایگزامپل اس میں ہمارے پاس یہ لائن، شیر یا لومڑی وغیرہ جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ نیکسٹ ٹرشری کنزیومر جو ہے، ٹرشری کنزیومر اس میں جو سب سے بڑے شکاری ٹائپ جانور نہیں ہوتے وہ اس میں آ جاتے ہیں، یہ اب دوسرے کنزیومرز کو کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کی جو مثالیں ہیں اگر ہم دیکھیں تو جیسے کہ مگرمچھ یا لائن وغیرہ اس میں آ جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور ٹائپ جو ہے جو کنزیومرز میں شمار ہوتی ہے وہ ہے اومنیورس۔ اومنیورس کیا ہے؟ اومنیورس وہ اینیملز ہوتے ہیں جو کہ جانور اور پودے دونوں کو کھاتے ہیں، صحیح ہے نا۔ پودے بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ بھی اس قسم میں آتے ہیں، اومنیورس میں آتے ہیں۔ تو اس کی جو ایگزامپلز ہے تو وہ ہے جیسے کہ ہم ہیں، انسان، بندر یا پرندوں کی بھی کچھ قسمیں جو ہے وہ اومنیورس میں آتی ہے۔ یہ تھا ہمارا نیکسٹ ڈیکمپوزرز ہے، ڈیکمپوزر جو ہیں، تو ڈیکمپوزر ہمارے پاس کون سے جاندار ہے؟ تو ڈیکمپوزرز وہ جاندار ہوتے ہیں جو مرے ہوئے
پودوں اور جانوروں کو توڑ کر سادہ مادوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مادے دوبارہ مٹی میں شامل ہو جاتے ہیں اور پودے انہیں استعمال کرتے ہیں، اور جیسے کہ اس کے ڈیکمپوزرز کے ایگزامپلز ہیں بیکٹیریا اور فنجائے، صحیح ہے نا۔ یہ تھا ہمارا ٹاپک کمپوننٹس آف ایکو سسٹم، ٹھیک ہے۔ ایکو سسٹم کے کمپوننٹس کون کون سے تھے؟ ایبایوٹک اینڈ بایوٹک۔ ایبایوٹک میں سارے نان لیونگ آ جاتے ہیں اور بایوٹک میں لیونگ آ جاتے ہیں، اور بایوٹک کے ہمارے پاس فردر 3 گروپس تھے: پروڈیوسرز، کنزیومرز اور ڈیکمپوزرز، صحیح ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ تھینکس۔